کہ اللہ جس کے پاس اتنا علم ہے، دنیا کا سارا علم ہی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ان سب کو تخلیق کرنے والا ہی اللہ ہے، تو اللہ کیسے کوئی چیز سے منع کر سکتا ہے جو انسان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہ ہو؟ اللہ نے منع اس چیز سے ہی کیا ہے جو انسان کے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک طرف ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے، ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ جیسی تخلیق کوئی نہیں کر سکتا، اللہ پرفیکٹ ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور پھر جب اسی اللہ نے ایک چیز انسان کے لیے منع فرمائی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں نقصان ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے آپ سائنٹیفک ریسرچ کر کے دیکھ لو، اللہ پہ اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ سائنس کے ساتھ چلے جاؤ، سائنس میں جا کے دیکھ لو کیا اس کا نقصان ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فائدہ اور نقصان جو رکھا ہے اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے، انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ خوش ہوتا ہے جب تم دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو، پیار سے بات کرتے ہو۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب تم اچھے کپڑے پہنتے ہو۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب تم اچھی گاڑی چلاتے ہو۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب تم یونیورسٹی جاتے ہو، کالج جاتے ہو، اچھی ایجوکیشن لیتے ہو۔ کسی نے منع نہیں کیا، بٹ دا پرابلم از یو ہیو ٹو اسٹے ان لمٹس۔ تمہیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے اپنے آپ کو، اور شیطان کی جو نجاست ہے، اس کی جو گندگی ہے، اس سے بچنا ہے۔ آپ اور میں چلتا پھرتا قرآن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ امریکن رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو یہ جانا کہ قرآن سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ ان سے ذلیل کوئی قوم نہیں ہے۔ اگر ایک نان مسلم ہی آپ کے سامنے بیٹھ جائے اور آپ اس کو کہہ رہے ہو آئی ایم مسلم، اس نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، اس نے ریڈ کیا ہوا ہے قرآن کو، آپ کی طرح نہیں، ہماری طرح نہیں ریڈ کیا ہوا، اس نے مطلب سمجھا ہوا ہے قرآن کا، تو جب وہ انالائز کرے گا ہمیں، ہم بے شک اسے کہتے رہے ہم مسلمان ہیں، تو ہم کتنا شرمندہ ہوں گے۔ وہ کہے گا تمہارے کام کیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ ایکشن چاہیے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز۔ تو ہمارے کام جو ہیں وہ مسلمانوں والے تو نہیں ہیں۔ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے، آپ کے ساتھ لڑنا چاہ رہا ہے، تو اگر آپ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو آپ کو وہ آیت فوری یاد آ جائے گی اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب کوئی جاہل ان سے جو ہے وہ الجھتا ہے تو وہ سلام کرتے ہیں اور راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو یہ جب آیت آپ کے دماغ میں ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، آپ وہاں سے نکل گئے، آپ نے اللہ کی بات مان لی۔ ایک اور ایگزامپل لے لو، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، بہت شدید غصہ آیا ہوا ہے کسی پر، اور آپ کی اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ کے دماغ میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ اللہ فرما رہے يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگ لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہو گے کہ اللہ آپ سے محبت کرے، آپ رک جاؤ گے۔ تو یہ کنیکشن ہے، اگر آپ قرآن سے جڑے رہو گے تو پھر یہ جو آیات ہیں، نشانیاں، یہ مومن کے لیے جو ہیں یہ اس کے دماغ میں رہتی ہیں، اس کے دل میں رہتی ہیں، جس کے تھرو وہ جو ہے موٹیویشن اسے ملتی ہے، وہ اللہ